رب العالمین۔ کل جو ہے گزرا تھا کہ اس علم کو جو ہے منطق کہا جاتا ہے، اور منطق کو منطق کہنے کی وجہ آپ لوگوں نے پڑھی تھی کہ منطق کو منطق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ منطق مصدر میمی ہے، مطلب ہے بولنا۔ تو یہ منطق جو ہے نطق ظاہری اور نطق باطنی کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو منطق کہا جاتا ہے۔ نطق ظاہری یعنی قوت گویائی، لہذا نطق ظاہری یعنی قوت گویائی کو اس طرح مضبوط کرتا ہے کہ جو شخص منطق کا علم رکھتا ہے تو وہ ایسے موضوع پر بات کر سکتا ہے جس موضوع پر جاہل بات نہیں کر سکتا، اور وہ بات کو اتنے مضبوط طریقے سے کر سکتا ہے، وہ بات کو جس مضبوط طریقے سے کر سکتا ہے اس علم سے ناواقف نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نطق ظاہری نطق باطنی کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بعین طور پر ہے کہ نطق باطنی کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ ہے۔ تو یہ علم جو ہے سمجھ پیدا کرتا ہے۔ جو شخص اس کو جاننے والا ہوتا ہے اس کو اشیاء کی حقیقت کا علم ہوتا ہے، اجناس کا ہوتا ہے، فصول کا ہوتا ہے، انواع کا ہوتا ہے، خاصہ کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے معلومات کے ذریعے معلومات کو ترتیب دے کر مجہولات حاصل کرنا اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے، بخلاف ہے جو شخص اس علم سے جو ہے ناواقف ہے اس کے لیے ایسا کرنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل۔ اور مصنف رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ منطق کا دوسرا نام علم میزان ہے۔ اس علم کا دوسرا نام میزان ہے۔ میزان کا مطلب ہے ترازو، میزان کا مطلب ترازو۔ اس علم کو میزان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس علم میں افکار اور نظر کو تولا جاتا ہے، افکار کو تولا جاتا ہے۔ تولنے کے بعد افکار صحیحہ کو افکار فاسدہ سے جو ہے الگ کیا جاتا ہے، اور اس علم کے ذریعے افکار فاسدہ میں جو خلل ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ جانا جاتا ہے۔ ارے سمجھ میں آیا؟ اس علم کو میزان اس وجہ سے کہا جاتا ہے، میزان کا مطلب ترازو ہے۔ اس علم کے ذریعے افکار کو تولا جاتا ہے، افکار کو تولنے کے بعد افکار صحیحہ کو افکار فاسدہ سے الگ کیا جاتا ہے، اور افکار فاسدہ میں جو نقصان اور خلل ہوتا ہے اس کو اس علم کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اور تیسرا اس علم کا نام علم عالی بھی ہے۔ تین نام ہے اس کے: منطق، میزان اور علم عالی۔ اس علم کو علم عالی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ علوم مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ علوم مقصودہ تو قرآن و سنت ہے، لیکن یہ ضرور ہے، اگرچہ یہ جو ہے علوم مقصودہ میں سے نہیں ہے، ان علوم سے نہیں ہے کہ جو کیا ہے مقصود ہیں، لیکن یہ بات بھی ضرور ہے کہ یہ ان کو جاننے کا یہ ایک آلہ ہے۔ ان علوم میں مہارت پیدا کرنے کا کیا ہے؟ ایک آلہ ہے کہ جس شخص کو منطق آ جاتی ہے، جو شخص منطق کا علم حاصل کر لیتا ہے، اس کے لیے جو علوم مقصود ہیں ان کو حاصل کرنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر فلسفہ کے لیے تو کیا ہے؟ خاص طور پر یہ فلسفے کے لیے ایک آلہ ہے کہ اس کو پڑھ کر فلسفہ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی تینوں وجہ تسمیہ؟ منطق کو منطق کہنے کی وجہ تفسیر المنطق میں بھی گزر چکی تھی، اور یہاں پر جو ہے دو نام اور بتائے گئے ہیں، اور ان دو کی وجہ تسمیہ بھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے ذکر کر دی۔ اب آ جائیے ترجمے کی طرف۔ رہا اس کا نام میزان اس لیے کہ یہ ترازو ہے، قسطاس۔ آپ جو ہے ختم بخاری کی جو آخری حدیث پڑھائی جاتی ہے اس میں سنتے ہیں نا قسطاس،
قسطاس سنا ہے اس میں، یا بھول گئے یا سنتے ہی نہیں ہو، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہو؟ بخاری کی جو آخری حدیث پڑھائی جاتی ہے اور اس میں پڑھنے والا جو ہے یہ جو ہے قسطاس کا لفظ پڑھتا ہے، اور حضرت پھر اس کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ قسطاس کا مطلب کیا ہے؟ ترازو، اس لیے کہ یہ ترازو ہے عقل کے لیے، یوزن بہ، اس کے ذریعے تولا جاتا ہے الافکار الصحیحۃ، صحیح افکاروں کو، صحیح فکروں کو۔ اور فکر کیا ہے؟ امور معلومہ کو ترتیب دینا تاکہ اس کے ذریعے امور مجہولہ حاصل ہو۔ تو ہر جگہ بتانے کی اب ضرورت تو نہیں پڑے گی نا افکار کسے کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے تولا جاتا ہے صحیح افکار کو، اور اس کے ذریعے سے جانا جاتا ہے نقصان کو، ما فی الافکار الفاسدہ، جو افکار فاسدہ میں ہو، اور خلل کو جانا جاتا ہے جو کیا ہو؟ انظار فاسدہ میں ہو۔ کاسدہ کا مطلب بھی فاسدہ ہے، اور افکار اور انظار دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور نقصان اور خلل کا مطلب بھی ایک ہی ہے، خلل۔ ارے سمجھ میں آئے گا؟ اس کے ذریعے سے جانا جاتا ہے اس نقصان کو جو کیا ہے؟ افکار فاسدہ میں ہے، اور اس خلل کو جو انظار کاسدہ میں ہے۔ کاسدہ کا مطلب کیا ہے؟ فاسدہ۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ ترازو ہے عقل کے لیے، عقل اس کے ذریعے سے، کیونکہ عقل میری صحیح نہیں ہو سکتی، عقل اس کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے افکار صحیحہ کو تولتا ہے، اور جو نقصان ہوتا ہے انظار یا افکار فاسدہ میں، اس نقصان کو اس علم کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ اس لیے کہا ومن ثم، اور اس کو جو ہے علم عالی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک آلہ ہے تمام علوم کے لیے، خاص طور پر علوم فلسفہ کے لیے، خاص طور پہ علوم حکمت کے لیے۔ پانی بھی نہیں رکھتے، بڑے کنجوس لوگ ہوں۔ ارے سمجھ میں آیا؟ فائدہ جی جی کس کا؟ خاص طور پر، لا سیما، خاص طور پر۔ آگے جو ہے فائدہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور فائدے میں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ اس علم کو جس شخص نے ایجاد کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ارسطو۔ اس کا نام کیا ہے؟ ارسطو۔ اور یہ افلاطون کا جو ہے شاگرد تھا، مقدونیہ کا رہنے والا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 374 سال پہلے جو ہے، 384 سال جو ہے پہلے یہ پیدا ہوا، اور یہ اسکندر رومی کا استاد تھا۔ یہ کیا تھا؟ یونان کا بادشاہ اسکندر رومی، اس کا یہ کیا تھا؟ استاد تھا۔ اس کے حکم پر، اس بادشاہ کے حکم پر اس نے اس علم کو کیا کیا؟ ایجاد کیا۔ تو ارسطو جو ہے یہ افلاطون کا شاگرد تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 384 سال پہلے جو ہے اس زمانے کے مقدونیہ اور آج کل کے یونان میں جو ہے یہ پیدا ہوا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا بیٹا اسکندر تھا، اور یہ اسکندر کا کیا بنا؟ استاد تھا، اور پھر اسکندر جو ہے بعد میں بادشاہ بنا۔ اس کے حکم پر اس نے جو ہے یہ کیا کیا؟ یہ علم ایجاد کیا، اور یہ علم جو ہے یونان میں رہا، اور پھر اس کے بعد خلافت عباسیہ میں مامون الرشید کے دور میں تو خلافت عباسیہ میں ہارون الرشید کا دور تھا یا پتہ نہیں، مامون الرشید کے دور میں
جو ہے فارابی نے اس علوم کو جو ہے یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ کتابیں جو ہیں ضائع ہو گئی. ضائع ہونے کے بعد جو ہے ابو علی ابن سینا آیا، اور ابو علی ابن سینا نے اس میں اضافہ کیا. جو فارابی کی جو کتابیں ضائع ہو گئی تھی ان میں جو علوم تھا اس کو اس نے دوبارہ لکھا، نہ صرف اس کو لکھا بلکہ اس میں مزید اضافہ کیا. اس لیے اسکندر رومی کو ارسطو کو معلم اول کہا جاتا ہے، اور فارابی کو معلم ثانی کہا جاتا ہے، اور ابو علی بن سینا کو معلم ثالث کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اس فن کو ارسطو نے ایجاد کیا، اور یہ فن جو ہے یونان میں رہا یہاں تک کہ خلافت عباسیہ میں ہارون الرشید یا مامون الرشید کے دور میں جو ہے منطق کی جو کتب منطق تھی ان کو جو ہے یونان سے منگوا کر عربی زبان میں ان کا ترجمہ کیا گیا، اور ترجمہ کرنے کے بعد میں جو ہے یہ کتابیں ضائع ہو گئی. ضائع ہونے کے یہ الگ تھلگ رہنے والے تھے، فارابی سمندر کے قریب رہتے تھے، کتابیں جو ہے ان کی ضائع ہو گئی. اور پھر ابو علی ابن سینا آیا اور اس نے جو ہے ان کتابوں میں جو علم تھا اس کو دوبارہ لکھا، نہ صرف اس کو دوبارہ لکھا بلکہ اس میں مزید اضافہ کیا. معلم اول ارسطو، معلم ثانی فارابی، معلم ثالث ابن سینا. اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے اعلم ان ارسطاطالیس الحکیم، جان لیجئے ارسطو نے اس علم کو مدون کیا اسکندر رومی کے حکم پر. اور یہ بعض لوگوں نے کہا یہ وہی اسکندر رومی ہے جس نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے. مدون کا مطلب یہ ہے مرتب کیا، اور اسکندر رومی یہ وہی اسکندر رومی ہے کہ جو کیا تھا، اس نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے. چونکہ اس نے جو ہے مدون کیا، مرتب کیا، اس لیے اس کو معلم اول کا لقب دیا جاتا ہے. اور فارابی نے جو ہے اس فن کو آراستہ کیا، وہ معلم ثانی ہے، اور اس کی فارابی کے کتب ضائع ہونے کے بعد جو ہے اس کی تفصیل کی ہے، اس کو جو ہے مفصل کیا ہے شیخ ابو علی ابن سینا نے. جی فصل شاہ وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ مِمَّا تَلَوْنَا عَلَيْكَ وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ مِمَّا تَلَوْنَا عَلَيْكَ فِي بَيَانِ الْحَاجَةِ حَدَّ الْمَنْطِقِ وَتَعْرِيفَهُ مِنْ أَنَّهُ عِلْمٌ بِقَوَانِينَ تَعْصِمُ مَرَاعَاتُهَا الذِّهْنَ عَنِ الْخَطَئِ. شاید کہ آپ نے جان لیا ہوگا جو ہم نے آپ پر جو ہے آپ کے سامنے جو ہم نے پڑھی ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، منطق کی ضرورت کے بارے میں آپ نے کیا جان لی ہوگی؟ منطق کی تعریف، کہ یہ ایسا قوانین کے جاننے کا نام ہے کہ جس کی رعایت ذہن کو فکری غلطی سے بچاتی ہے. ارے سمجھ میں آیا کہ ہم نے آپ پر جو تلاوت کی ہے جو ہے منطق کی ضرورت، اس سے آپ نے جان لی ہوگی منطق کی تعریف کہ یہ ایسا علم ہے، ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے جس کی رعایت ذہن کو فکری غلطی سے بچاتی ہے. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو آپ لوگوں نے جانی ہو یا نہ جانی ہو، بہرحال اتنا ضرور ہے کہ تسہیل منطق میں آپ لوگ اس کا رٹا لگا چکے ہیں. جی فصل، اور آگے بھی وہی بات ہے کہ جو ہے جو آپ جو ہے تسہیل منطق میں پڑھ چکے ہیں. موضوع کل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتیة له. ہر علم کا موضوع وہ ہے کہ جس میں اس چیز کے عوارض ذاتیہ سے، جس علم میں جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے تو وہ چیز اس کا کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے. جیسا کہ طب میں، علم طب میں بدن انسانی سے بحث کی جاتی ہے، یہ کیسے بیمار ہوتا ہے، کیسے صحیح ہوتا ہے. بدن انسانی کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے کہ یہ کیسے بیمار ہوتا ہے، یہ کیسے تندرست ہوتا ہے، کون سی دوائی کس وقت دینی ہے اور کب کب دینی ہے. تو یہ کیا ہے؟ بدن انسانی طب کے لیے موضوع ہے.
اور اسی طرح نحو میں جو ہے کلمہ اور کلام سے بحث کی جاتی ہے کہ کلمہ جو ہے کب معرب ہوگا، کب مبنی ہوگا. تو کلمہ کی عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے کہ یہ کب ہوگا، کب مبنی ہوگا، کب معرب ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے علم النحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام. اور منطق میں معلومات تصوریہ سے بحث کی جاتی ہے، معلومات تصدیقیہ سے بحث کی جاتی ہے، اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے؟ مجہول تک پہنچانے والی ہے. اس لیے منطق کا بھی موضوع کیا ہے؟ معلومات تصوریہ. اس لیے کہ اس علم میں معلومات تصوریہ کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے. تو ہر علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہو. جیسا کہ طب میں بدن انسانی کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے بدن انسانی طب کا جو ہے، طب تو جانتے ہیں نا. اور نحو کے اندر جو ہے کلمہ اور کلام کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، کب معرب ہوگا، کب مبنی ہوگا. اس لیے کلمہ کلام جو ہے نحو کا موضوع ہے. اور منطق کے اندر معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے. اس لیے منطق کا موضوع کیا ہے؟ وہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ اس جو کیا کرتے ہوں؟ مجہول تک پہنچاتے ہوں. دیکھ لیجئے ہر چیز کا علم وہ کہ جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہو. جیسا کہ انسانی جسم طب کے لیے کلمہ اور کلام جو ہے علم نحو کے لیے منطق کا موضوع کیا ہے؟ لیکن مطلق نہیں، بلکہ اس حیثیت سے من حیث انہا، بلکہ کیا ہے؟ اس حیثیت سے موصلۃ الی المجہول التصوری، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ پہنچانے والے ہیں کہاں تک؟ ارے سمجھ میں آ گیا؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن مطلق سے مراد جو ہے مقید کی ضد ہے. تو ہر مطلق سے مراد یہ کہ ہر معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ اس کا موضوع نہیں ہے. ہر معلومات تصوریہ اور ہر معلومات تصوریہ اس کا جو ہے موضوع نہیں ہے، بلکہ وہ معلومات تصوریہ ہے اور وہ معلومات تصدیقیہ جو کہاں تک کرتے ہوں. مطلب یہ ہے کہ مقید ہے، مطلق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اس قید سے مقید ہے. تو چلو اچھی بات ہے کہ پوچھ لیا انہوں نے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ بدیہی ہے یہ لفظ، تو پوچھ لیا کریں. اچھی بات ہے کہ کوئی لفظ اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے میں اس کو بدیہی سمجھ رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید استاد جی کو ترجمہ نہیں آ رہا، تو استاد جی ترجمہ نہیں کر رہا. نہیں، آپ لوگ پوچھ لیا کریں. اگر نہیں آ رہا ہوگا تو صاف بتا دوں گا. اول تو یہ ہے کہ گول کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں ہے، میں خود بتا دوں گا اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اور اگر جو ہے ایسے جا رہا ہوں تو آپ لوگ پوچھ لیے، نہ میں بھی آتا ہوگا تو یہیں لغت منگوا کے دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے؟ سب کو پتا تھا اس کا ترجمہ لا مطلقاً؟ جی چلو بہت اچھی بات ہے. تو جو ہے کیا ہے؟ انما شفاء العی السؤال، اور السؤال نصف العلم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. لیکن ہمارے ہاں طلبہ جو ہیں کہتے ہیں جو استاد جو پڑھانا ہے وہ استاد پڑھا رہا ہے، بس اسی پر ہم آمنا وصدقنا. آئے سمجھ میں نہ آئے، آمنا یہ کچھ جو ہے کچھ اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے. پوچھا کریں، خوشی ہوتی ہے. جی فائدہ، ٹائم نہ دیکھیں، سب وہی باتیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، تکرار کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ ساتھیوں میں سے کوئی اس کا تکرار کرا دو، لیکن آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، صبح سے پڑھ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو میں ہی تکرار کرا دیتا ہوں. تکرار کرا رہا ہوں بس. تو جان لیجئے کہ ہر علم اور جو ہے فن کی جو ہے کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے. ہر علم اور فن کا مقصد ہوتا ہے.
اگر مقصد نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو جو ہے بیکار چیز کا طلب کرنا لازم آئے گا، اور اس میں کوشش کیا ہو جائے گی؟ بیکار ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ کچھ بھی ہو اس کا کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے۔ ہر علم کا مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر بندہ علم حاصل کرتا ہے۔ اور اگر مقصد ہی معلوم نہ ہو، اگر مقصد ہی معلوم نہ ہو تو اس چیز کا حاصل کرنا کیا ہوگا؟ بیکار ہوگا، اور کوششیں کیا ہو جائیں گی؟ بے فائدہ، بیکار، کوششیں بیکار جائیں گی۔ اس لیے کوئی بھی آپ علم حاصل کر رہے ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، تو اس کا مقصد پیش نظر رکھنا چاہیے، ورنہ جتنی کوششیں آپ کی ہوں گی وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گی؟ بیکار جائیں گی۔ آپ جو ہے چلنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اگر کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو کبھی جو ادھر چلنا شروع ہو جاؤ گے، چل لو گے تو سوچو گے میں کہاں جانا چاہ رہا تھا، پھر ادھر چلنا شروع ہو جاؤ گے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو ادھر چل کر جو ہے آدھا چل لو گے، کہاں جانا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، بس چل رہا ہے، تو یہ چلنا کیا ہوگا؟ بیکار ہوگا۔ تو انسان سفر کرنے کے لیے، چلنے کے لیے مقصد پیش نظر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اندھا دھند چلنا شروع کر دیں، کمرے سے نکلے، جو رخ نظر آیا وہی رخ آپ نے جو ہے، اگر آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں، واکنگ کر رہے ہیں، اس میں تو ٹھیک ہے، آپ کا مقصد جو ہے کیا ہے؟ واکنگ ہے، اور اس کے لیے مطلقاً چلنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کام کے لیے آپ نے جانا ہے، تو اگر جو ہے کسی کام، واکنگ مقصد نہیں ہے کسی کام کے لیے، اگر آپ ایسے ہی چلنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ کا چلنا جو ہے بیکار جائے گا۔ تو اس لیے ہر علم کے لیے، نہ صرف علم کے لیے بلکہ ہر کام کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر وہ کام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح علم حاصل کرنے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر علم حاصل کیا جاتا ہے، تو اس علم کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر بے مقصد حاصل کیا جائے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھ لیجئے، یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جان لیجئے کہ ہر علم اور فن کے لیے مقصد ہے، ورنہ بیکار چیز کا طلب کرنا لازم آئے گا اور اس میں کوششیں بیکار ہوں گی۔ تو اب سوال پیدا ہوگا کہ ہم نے جو ہے نئی کتاب شروع کی ہے، مقصد کیا ہے اس کا؟ سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ ہم نے کتاب شروع کی ہے، کہہ رہے ہیں کہ مقصد ہونا چاہیے، مقصد پیش نظر رکھنا، پیش نظر ہونا چاہیے۔ فقہ ہم نے شروع کی تو ان کے استاد نے ہمیں بتا دیا کہ فقہ کا مقصد کیا ہے۔ نحو شروع کی تو اس کا مقصد بھی آپ کو پتہ معلوم ہے۔ صرف اس کا مقصد کیا ہے؟ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور استاد کو بھی جو ہے اپنی طرف سے جو ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ علم منطق کا مقصد فکر کی درستگی ہے اور رائے کو جو ہے نظری غلطی سے محفوظ رکھنا ہے۔ ارے سمجھ میں آیا؟ منطق کا مقصد کیا ہے؟ فکر کی درستگی اور رائے کو نظری غلطی سے محفوظ رکھنا ہے۔ یعنی جو شخص یہ علم حاصل کرے گا تو اس علم حاصل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو فکر ہے اس کے کیا ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی۔ اس کو امور معلومہ کو ترتیب دینا آ جائے گا، امور معلومہ کو۔ تو بار بار جو ہے میرے ذہن میں یہ آتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ فکر کا مطلب سوچ سمجھتے ہوں گے، تو بار بار مجھے جو ہے یاد دہانی کے لیے امور معلومہ کا لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو اس علم کا مقصد کیا ہے؟ فکری درستگی ہے، یعنی اس علم کے حاصل کرنے سے بندہ خدا کو امور معلومہ ترتیب دینا آ جاتا ہے، اور امور معلومہ کو
صحیح طریقے سے ترتیب دینا آ جاتا ہے، اور جس شخص کو امور معلومہ کو، جس شخص کو یہ فن آ گیا، جس شخص کو جو ہے امور معلومہ ترتیب دینے آ گئے، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے جو ہے کیا ہے، وہ فکری غلطیوں سے بچ جائے گا۔ جی لا شغل تو ترجمہ دیکھ لیجئے۔ علم میزان کا مقصد فکری درستگی اور رائے کو محفوظ کرنا ہے۔ نظری دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، فکری درستگی کیا ہے، فکری درستگی، اور دوسرا جو جملہ ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ جی آگے جو ہے چلیے، آگے جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ منطق کا موضوع آپ نے کہا ہے کہ معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ ہے، اس کا تعلق تو کیا ہے، معنی سے ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مقدمے کے بعد فوراً ہی مصنف تصور اور تصدیق کو شروع کر دیں گے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ منطق کا موضوع کیا ہے، معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقدمے کے فارغ ہوتے ہی مصنف تصور اور تصدیق کی طرف چلے جائیں گے یا کچھ اور بھی ذکر کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معلومات تصوری اور تصدیقیہ کا اگرچہ معنی سے تعلق ہے اور منطقی معنی سے بحث کرتے ہیں، لیکن ان معانی کا سمجھنا موقوف ہے الفاظ پر۔ تو اس لیے جو ہے مصنف کیا کریں گے، الفاظ میں سے جو ہے دلالت کی بحث شروع کریں گے، تاکہ ان معانی سے فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا کیا ہو، آسان ہو۔ وہی دیکھیے، لا شغل للمنطقی، منطق کا کوئی کام نہیں ہے اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے کہ وہ الفاظ سے بحث کرے۔ منطقی کا کام نہیں ہے کہ اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے الفاظ سے بحث کرے۔ یہاں پر کہا گیا اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے، لیکن اگر وہ علم النحو پڑھا رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس حیثیت سے نہیں پڑھا رہا کہ وہ منطقی ہے، بلکہ اس حیثیت سے پڑھا رہا ہے کہ وہ کیا ہے، نحوی ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ الفاظ سے بحث کر سکتا ہے۔ تو مصنف نے آپ کے ذہن میں ایک چھوٹا سا اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ہمارے استاد کیا ہیں، منطق پڑھا رہے ہیں، منطقی ہیں، لیکن دوسرے تیسرے گھنٹے میں جا کر ہدایت النحو بھی پڑھاتے ہیں، وہاں تو الفاظ سے بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مصنف نے کہا چلو یہ بھی، اس بات کا جواب دینا بھی استاد کو نہ پڑے، میں ہی جواب دے دیتا ہوں۔ ارے سمجھ میں آیا کہ مصنف نے کہا کہ استاد کو جواب نہ دینا پڑے، یہ مصنف جو ہے آپ کی دل کی باتوں کو جو ہے فوراً پک کر لیتا ہے، فوراً جان لیتا ہے، اور آپ کی باتیں جان کر انہی کے جوابات دے رہا ہے، استاد کو جواب دینے کی نہیں ہے۔ تو اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے، منطقی کا کام الفاظ سے بحث کرنا نہیں ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کیسے؟ وَهَذَا الْبَحْثُ بِمَعْزِلٍ عَنْ عَرْضِهِ عَنْ غَرْضِهِ وَغَایَتِهِ، اس لیے کہ یہ بحث کیا ہے، کیسے، کیفہ کیسے، اور یہ کہ یہ بحث کیا ہے، اس کے غرض و غایت سے جو ہے الگ ہے۔ یہ بحث کیا ہے، الفاظ کی بحث غرض و غایت سے الگ ہے۔ کیسے الگ ہے کہ غایت سے اس لیے الگ ہے کہ اس کی غایت کیا ہے، فکری غلطی سے محفوظ رکھنا، اس کا تعلق معنی سے ہے، اور جب معنی سے ہے تو یہ منطقی الفاظ سے کیسے بحث کر رہے ہیں؟ تو کہا گیا کہ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ لَهُ مِن بَحْثِ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمَعَانِي، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی ضروری، اس کے ساتھ یہ بھی الفاظ سے بحث کرنا بھی ضروری ہے جو دلالت کرتے ہیں معنی پر۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْإِفَادَةَ وَالْإِسْتِفَادَةَ، کیونکہ فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا موقوف ہے الفاظ پر، اس لیے دلالت کی بحث کو جو ہے مقدم کیا جاتا ہے منطقی کتابوں میں۔ ارے کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ چلو مذاق جو ہے ایک طرف، اب آ جاتے ہیں تھوڑی سی سنجیدگی کی طرف۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ منطق کا موضوع کیا ہے؟ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ، غایت جو ہے فکری غلطی سے محفوظ رکھنا، اس کا تعلق معنی سے ہے، اور جب معنی سے تعلق ہے تو منطقی الفاظ سے بحث نہیں کرتا۔ الفاظ سے اس وجہ سے بحث نہیں کرتا کیونکہ الفاظ کا جو ہے اس کے موضوع غرض و غایت سے کوئی تعلق، اس کا جو ہے معلومات تصوری اور فکری غلطی سے الفاظ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ یہ الفاظ جو ہے کیا کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ہے کہ یہ الفاظ جو ہے کیا ہے، ان معنی پر دلالت کرتے ہیں جو منطق کا موضوع ہے، اور ان معانی کو سمجھنا اور سمجھانا الفاظ پر موقوف ہے، اور جب الفاظ پر موقوف ہے اس لیے مصنف پہلے کیا ذکر کریں گے؟ الفاظ کی بحث، الفاظ اور دلالت سے بحث کریں گے۔ ارے سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے کہ انسان جو ہے مل جل کر رہتا ہے، مل جل کر رہنے کی وجہ سے کچھ فائدہ پہنچانا بھی چاہتا ہے اور کچھ فائدہ حاصل بھی کرنا چاہتا ہے، اور فائدہ پہنچانے کے لیے کیا ہے؟ الفاظ ضروری ہے۔ فائدہ پہنچانے کے لیے الفاظ ضروری ہیں، اگرچہ الفاظ کا منطق سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن الفاظ بھی کیا ہیں؟ ضروری ہیں۔ اس لیے مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ منطق کی کتابوں میں پہلے کیا ذکر کی جاتی ہے؟ دلالت اور الفاظ کی بحث ذکر کی جاتی ہے تاکہ معانی کا سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو۔ ارے سمجھ میں آیا؟ یہ وہی بات ہے جو آپ تفصیل المنطق میں پڑھ چکے ہیں، اور ابھی میں نے تکرار کرایا۔ ایک تو مزاحی انداز میں کرایا تھا اور ایک دوسرا سنجیدہ۔ جی اب دلالت کی بحث شروع کر رہے ہیں، اور دلالت وہ ہے جو آپ لکھ کر تھک گئے، لکھ کر تھک گئے نا۔ دلالت کی بحث کتنے ٹیسٹوں میں نے آپ لوگوں جائزوں میں پوچھی ہے دلالت کی بحث، اور یہ بحث ایسی ہے کہ امتحانوں میں بھی آتی ہے۔ آئی تھی امتحان میں؟ نہیں، چلو ایک مستثنا بھی ہوتا ہے، اگلے سال آ جائے گی۔ جی ہاں وفاق میں آ جائے گی، تو پھر ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں جلدی سے۔ ہو سکتا ہے کہ کل زندگی ہو یا نہ ہو، پھر آپ کے وفاق کے امتحان میں بھی آ جائے گی تو کیا ہوگا۔ ویسے بھی آج کل کچھ پتہ نہیں لگ رہا، انسان جو ہے ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اور گر جاتا ہے، وہیں گر جاتا ہے، تو کیا کرو گے پھر امتحان میں؟ جی امتحان تم مر جاؤ لیکن امتحان جو ہے ملتوی نہیں ہوگا۔ آدھے جنازے بھی اٹھ جائیں تو انشاءاللہ امتحان ملتوی نہیں ہوگا، بے فکر ہو۔